الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے تذکرہ ہوا تھا کہ ایک کے بدلے میں اللہ رب العزت 700 عطا فرماتے ہیں، اور فیصد یہ اور چیز ہے اور دگنا چگنا ہونا اور چیز ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں تنخواہوں میں بڑے سے بڑا اضافہ 100% سمجھا جاتا ہے۔ جتنی تنخواہ ہو وہ ڈبل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ تنخواہ بہت بڑھ گئی ہے، 100% اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر فیصد کا اعتبار نہیں ہے بلکہ 700 گنا اضافہ ہے۔ 700% کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی جگہ 7 اور 700 گنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی جگہ 700، تو یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، اور یہ ارشاد انہوں نے اس وقت نقل کیا جس وقت وہ سخت بیمار تھے، اپنے گھر میں تھے، لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے، اور ان کے سرہانے ان کی اہلیہ محترمہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو لوگوں نے پوچھا ان کی اہلیہ سے کہ رات کیسی گزری ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑی سختی میں گزری ہے، اور اس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ رخ دیوار کی طرف تھا۔ تو یہ بات سنتے ہی اپنے چہرے کو لوگوں کی طرف پھیرا، اور پھر یہ حدیث نقل کی کہ جو بندہ اپنا بچا ہوا یعنی ضرورت سے زائد سامان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ اپنے اوپر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کی جگہ 10 عطا فرماتے ہیں، 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بھی انسان کے بدن پر کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اصل میں وہ یہ بات بتانا چاہتے تھے، اور اس بات کو بتانے کے لیے جو پوری حدیث سنی تھی وہ پوری حدیث انہوں نے نقل کی کہ انسان کے بدن پر جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اگر مجھے رات کو کوئی تکلیف رہی ہے اور اس کے بدلے میں میرے سارے گناہ جھڑ گئے ہیں تو یہ سختی کوئی سختی نہیں ہے، یہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے بھی واضح الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک نکیل والی اونٹنی جس کو نکیل ڈالی ہوئی تھی وہ اللہ کے راستے میں دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے بدلہ میں 700 نکیل والی اونٹنیاں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس زندگی میں کچھ نہ کچھ ہمت کر کے کوشش کرتے رہنا چاہیے، حسب توفیق اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے رہیں۔ اللہ کے راستے متعدد ہیں، ان میں سے ایک اللہ کا راستہ تعلیم و تعلم ہے۔ دین سیکھنے سکھانے کو قرآن و حدیث میں فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا ہے، اللہ کے راستے سے تعبیر کیا ہے۔
تو چنانچہ علم دین کے پھیلنے میں، اس کو پھیلانے میں جو بھی ہم خرچ کریں گے وہ فی سبیل اللہ تصور کیا جائے گا، اور اس کا اجر عام جگہوں میں خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اجر تو ہمارا خرچ کرنے کا ہے، اس کے نتیجے میں جو پڑھنے پڑھانے والے پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ آگے پڑھتے پڑھاتے ہیں، یوں یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہتا ہے، اس میں ہم سب کے اجر و ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا، یہ حساب سے الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر دعوت و تبلیغ، یہ بھی دین کی اشاعت کرنا اسی کے اندر شامل ہے، اس کو بھی قرآن و حدیث میں فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جہاد کو بھی فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں سے کسی جگہ پر بھی خرچ کریں گے وہ فی سبیل اللہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے عام ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ کی تلاش میں بھی رہنا چاہیے کہ اس کے اندر خرچ کا ثواب عام حالات سے کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو اس سے اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ ایک دفعہ 700 گنا عطا فرما کے اللہ بس نہیں کر دیتے، بلکہ بعد میں بھی وقتاً فوقتاً اس کے اخلاص کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور اس کے ثواب کو پالتے پوستے رہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال گندم کے دانے سے دی ہے، ایک بوتے ہیں 700 ملتا ہے، تو ایک دفعہ اگ کے پھر سلسلہ منقطع نہیں ہو جاتا، بلکہ جو ہمیں پیداوار حاصل ہوتی ہے اس میں سے پھر ہم کچھ نہ کچھ بو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں پھر 700 تک اضافہ فرما دیتے ہیں، اور پھر اسی میں سے ہم کچھ نہ کچھ بوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں اضافہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جیسے دنیا کی چیزوں میں جاری رہتا ہے، تو جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، اللہ بعد میں بھی وقتاً فوقتاً اس میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، پھر وہ اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ کوئی احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کے رب کے ہاں ان کا ثواب محفوظ ہے، موجود ہے، وہاں پر ان کو وہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم خرچ کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں کسی سے کوئی توقع قائم نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے چونکہ ان پر یہ خرچ کیا ہے لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، اس طرح سے پیش آئیں، اس کی کوئی توقع انسان کو قائم نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ تو کوئی قیامت والے دن ڈر ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی انسانیت خوف زدہ ہوگی، ان پر کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی غم لاحق ہوگا، دنیا اور دنیا کا سب کچھ چھوٹنے پر ان کو کسی طرح کا کوئی غم بھی لاحق نہیں ہوگا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر سے کام لینا، یہ ایسے صدقہ سے بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان کسی کو تکلیف پہنچائے۔ کچھ خرچ کرنے کے بعد ایسی بات کہنا، چاہے تو جس کو دیا ہے اسی کے سامنے یا کسی ایسے شخص کے سامنے کہ جس کے سامنے وہ تذکرہ پسند نہیں کرتا، تو تذکرہ کرنا یہ اس کے لیے اعزاء میں شامل ہے۔ اور اعزاء کے حوالے سے احادیث کافی ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نہ تو ان سے کلام کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے،
اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص یہی ہے جو کسی پر خرچ کرنے کے بعد اس کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ٹخنوں سے پاجامہ یا تہبند نیچے رکھتا ہے، تو اس سے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ گریز کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں تیسری چیز مختلف ہے، کہیں والدین کی نافرمانی ہے، کہیں اس کے علاوہ اور کئی ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے، شراب کا بھی تذکرہ ہے، جو نشے کا عادی ہو۔ تو بہرحال جو احسان جتلاتا ہے خرچ کرنے کے بعد، یہ بھی نقصان ہے کہ مال بھی چلا گیا اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ اس لیے نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی کوشش یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اول تو ہم سے نیکی ہوتی نہیں، اگر ہو جائے تو شیطان اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان کے حربے سے بچنے کا آسان نسخہ ہے، جب بھی وہ دل میں وسوسہ ڈالے بس فوراً الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ یہ کہہ دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توفیق ملی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا شکر ہے، اور جو کوئی ہمارے نفس میں خیال آتا ہے ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، تو شیطان کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، جب بھی خیال آئے اتنا کہہ کر اس معاملے کو ٹال دے، انشاءاللہ اللہ رب العزت نیکی کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔